یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ نے اس پراسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روح زمین پر کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں، اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روح زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان العزیز سے ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق صرف فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی، اللہ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں بنائے، اس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قداور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل اور صورت ببر شیر کی طرح تھی، اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جن خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچے پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کی طرح قداور اور بہادر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا، جو فساد پھیلاتے تھے۔ جب انہوں نے تباہی اور فساد مچانا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، فتنہ فساد پھیلانے لگے، تو فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ کے دوران عزازیل نے والدین نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، بس میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی جنات کو اللہ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ اس میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ جب فرشتے عزازیل کو لے کر آسمان پر پہنچے تو انہیں حکم ملا کہ اس کی اچھی پرورش کرو، تو عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا گیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس کے پاس بہت علم آ گیا۔ اس وقت عزازیل کو اللہ نے فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا۔ وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا، اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے سب سے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے،
اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوہے کے محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوہے محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ کا فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے، جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیے جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھٹکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت وہ غرور اور تکبر میں آ کر بولنے لگا، یا رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی گنا بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوہے محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ نے شیطان کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کے تیری نافرمانی کریں گے اور گناہ کریں گے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح غرور و تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان بن گیا
اور اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توپ اس کے گلے میں پھینک کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔